وہ ٹل جائیں گے، اور وہ دنیا جو تجھ سے نفرت کرتی تھی وہ تیرے راستے میں کھڑے ہو کر تیرا انتظار کرے گی۔ صرف ایک عمل ترک کر، ایک عمل کہ جھوٹ کو زندگی سے نکال دو، اور پھر 90 دن کے بعد دوسرا عمل ترک کر۔ دوسرا عمل یہ کر کہ ہر ایک کو معاف کرنا سیکھ لے۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، قرآن نے کہا کہ صبر کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور جب تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گا تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان میں سے ہو جائے گا جو اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسری چیز یہ شامل کر لو اس کے اندر، ترک کذب، اور دوسری چیز اپنے اندر صبر پیدا کر لو۔ صبر کے 12 ستون ہیں، 12 ستونوں پہ صبر کی بلڈنگ اور عمارت کھڑی ہے، اور یہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ آج میں صرف اپنی جو گفتگو آگے ہوگی اس کی ہیڈ لائنز جو قرآن مقدس میں ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک سرخیاں، اور یہ ہے قرآن کریم کے مخاطب لوگ، ان کے 3 درجے ہیں۔ یہ پہلے درجے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے درجے کے لوگ کون سے ہیں؟ وہ جنہوں نے کلام الہی کو سنا بھی، اور جنہوں نے اس کو قبول بھی کیا اور اس کا اقرار بھی کیا، مگر عمل کرتے وقت دنیاوی مفادات، اتباع نفس اور غفلت ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئی۔ یہ پہلے درجے کے لوگ ہیں، اور ان کے لیے قرآن دے رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ تم اس پہلے درجے پہ جب اس سے آگے بڑھو۔ تو قرآن نے فرمایا ہم دیکھ بھی رہے ہیں تمہیں، تم میں سے کوئی فرد ہماری نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ زندگی میں تیسرا عمل یہ کرو، جب 2 کام آپ نے کر لیے کہ جھوٹ سے نفرت ہو گئی آپ کو، اور ایک عمل چھوڑنے کے لیے، جس طرح بعض اوقات اگنے والے بیج ہوتے ہیں نا، کچھ وہ ہیں جن کا چھلکا بہت باریک ہوتا ہے اور وہ 5-7 دن میں اگ جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کا چھلکا ذرا تھوڑا سخت ہوتا ہے اور وہ 15-20 دن لے لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کا چھلکا بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، وہ 40 سے 80-90 دن میں اگ ہی جاتے ہیں۔ جب آپ کسی عمل کو شروع کریں، جھوٹ کو چھوڑنے کی پریکٹس شروع کریں، تو کوشش کریں کہ 40 دن تک مسلسل کریں۔ اگر دل کے اوپر غلاف سخت نہیں ہو گیا تو اسی کے اندر یہ چھوٹ جائے گا، اور اگر غلاف ذرا سخت ہو گیا ہے تو اس کو 90 دن تک لے جائیں۔ 90 دن کے بعد آپ کی زبان پہ جھوٹ آ ہی نہیں سکے گا، اس لیے کہ اس کے اور تمہارے درمیان بعد المشرقین ہو گیا ہے۔ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا چکا ہے اور آپ اس کا ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ مفاد ٹکرائے گا۔ آپ جب جھوٹ بولیں گے تو کئی جعلی قسم کے کلیم، آپ سرکاری اگر ملازم ہیں کسی چھوٹے موٹے گریڈ کے یا بڑے کے یا بالائی سطح کے، تو کئی جعلی قسم کے کلیم کریں گے، آپ داخل کریں گے، کئی سفر کے بل، کئی خرچ، کئی ہوٹلوں کے، کئی سارے مفادات ٹکرائیں گے۔ پہلے تیرے پاس 4-5 لاکھ آ جاتا تھا، چونکہ جعلی سارا، اب یہاں پہ تیری اپنی لگی بندی تنخواہ ہوگی، حلال کی ہوگی۔ اور پہلے تیرے پاس جب یہ تھا تو ذہنی کیفیت کا اندازہ بھی لگا لینا کہ روز کبھی تو بیمار، کبھی بیوی بیمار،
کبھی بچہ بیمار، کبھی تیسری ٹینشن، کبھی چوتھی ٹینشن۔ جب یہ ہو گیا پروردگار نے کہا ایسا کر تو میں تیری زندگی کو جنت نما بنا دوں گا اور آخر میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو جھوٹ چھوڑنا مشکل ترین کام ہے، مگر جس نے یہ چھوڑا ظاہر میں اس کی زندگی سمٹ جائے گی، کر و فر ختم ہو جائے گا۔ وہ جو مردار پہ اس کے پیچھے آیا کرتے تھے کہ ہر آنے والے کو یہ 2 4 10 ہزار تھما دیا کرتا تھا، 15 20 ہزار تھما دیا کرتا تھا، وہ جو تعریفی توصیفی کلمات کرتے تھے اور اس کا نفس پھولتا تھا، اس کا نفس پھولتا تھا، اور اتباع نفس میں وہی جو تیری تعریف کیا کرتے تھے وہ تیری تعریف اصل میں نہیں تھی، تیرے اس لوٹ مار کیے ہوئے مال کی تھی جو تو خود بھی اڑا رہا تھا اور وہ بھی اڑا رہے تھے۔ اور اب جب تیری اپنی حلال کی ہو جائے گی تو اس حلال میں بمشکل گزارا کرے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ سنو محبت کرنے والو، جب تم میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرو گے تو میں آزماؤں گا بھی تمہیں بھی۔ کہ لا یدعی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محبت کے دعوے دارو، محبت تمہارے اوپر بلا بن کے بھی مسلط ہوگی، چونکہ ہم آزماتے ہیں، ہم ٹیسٹ کیے بغیر کسی کو، ہم ٹیسٹ کرنے پہ آئیں تو اپنے اس محبوب نبی کو جس کا سایہ بھی ہم زمین پہ نہیں پڑنے دیتے، ہم اس محبوب نبی کو بھی احد کے میدان میں دندان شہید کروا کے رہتے ہیں۔ ہم جب اپنی محبت کو آزمانے پہ آئیں ہم نبی کے سر پہ آرا چلوا دیتے ہیں، ہم جب ٹیسٹ کرنے پہ آئیں نواسہ رسول ہی کیوں نہ ہو ہم اس کو تیروں کی بارش میں نہلا دیتے ہیں۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی محبت کا دعوے دار ہمارے قریب نہ پھٹک سکے، چونکہ میں بڑا غیور ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا ہو وہ صرف میرا ہو، کسی اور کا نہ ہو، جو میرا ہو وہ صرف میرا ہو، کسی اور کا نہ ہو، وہ نہ اپنے نفس کا ہو، نہ اپنی خواہش کا ہو، نہ دنیا کا ہو۔ تو آپ نے دیکھا جب رزق حلال ہوگا آپ کا تو توصیفی کلمات آپ کے کہنے والے، ڈھونگرے برسانے والے، وہی جس طرح تعریف کیا کرتے تھے اس سے بڑھ کے تمہاری مذمت کیا کریں گے، اس سے بڑھ کر آپ کی کیا کریں گے؟ مذمت کیا کریں گے۔ تو محبت آپ سے ہوئی اس کو یا آپ کے مال سے؟ پروردگار کہتا ہے اس طرح کر، میں تجھے بتاؤں پھر کہ تیرا مخلص یہ ہے یا میں ہوں۔ جب تو بوڑھا ہو جائے گا کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں ہوگا، تیرے ساتھ صرف میں ہوں گا۔ جب تو کمزوری کے باعث اللہ کرے گا تو تیرا زبان سے اللہ کرنا تیرے جسم کو ریلیف دے گا، تیری بیماری کو سکون دے گا، تیرے قلب کو اطمینان دے گا، تیرے دماغ کو تسکین دے گا۔ اب پروردگار نے ارشاد فرمایا، سنو دوسری آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا طبقے کے آپ نے سن لیا کہ کون ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، اتباع ہوا، غفلت اور شہوات کی، بیوی، بچے، مال، سونا، چاندی، سواریاں، کھیتی باڑی، لمبے لمبے کھیت خریدتے خریدتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا پروردگار عالم نے، قُلْ أُنَبِّئُكُمْ، میرے حبیب ان کو بتا دو کہ میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتا دوں، اور اس سے بہتر کیا ہے، میرے پاس آؤ،
میں